سفر شام سے شادی تک۔ بچپن میں ابو طالب اپنے یتیم بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ کفالت کرتے رہے مگر اس زمانے میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود میں بچپن نہیں گزارا۔ چچا کے بارے کفالت کو اس طرح ہلکا کیا کہ تمام دن جنگل میں ان کی بکریاں چرائیں۔ بڑے ہو کر وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور دنیا کے سب سے زیادہ معزز پیشہ تجارت کو اس عالم اسباب میں آذوقہ حیات کا ذریعہ بنایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور بات کے پکے تھے۔ تجارتی کاروبار میں جس سے معاملت ہو گئی اور جس بات کے لیے زبان دے دی، چاہے زمین و آسمان کیوں نہ ٹل جائیں اور تجارت میں کتنا ہی گھاٹا کیوں نہ ہو جائے، اپنے قول اور عہد کی تعویلیں کر کے زبان پھیرنے کا تصور بھی نہ کر فرماتے۔ کسی سے مال خریدتے تو دینے والے کی مرضی پر چھوڑ دیتے، وہ اونچا بھی تول دیتا تو گوارا فرما لیتے، مگر جب خود کسی کو مال بیچتے تو خوب جھکتا ہوا تولتے۔ تاجروں میں آپ کی دیانت اور خوش معاملگی کے تذکرے ہوتے۔ خولید کی بیوہ بیٹی حضرت خدیجہ ایک شریف اور دولت مند خاتون تھیں۔ نوکر چاکر اور عزیز رشتہ دار ان کا تجارتی کاروبار سنبھالے ہوئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور راست بازی کا شہرا سن کر خدیجہ نے بہت منت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیام بھجوایا کہ میں آپ کے ذریعے اپنا مال تجارت شام بھیجنا چاہتی ہوں۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پورا اعتماد ہے، آپ کی زحمت فرمائی کا مجھ بیوہ پر احسان ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شام جانے کی حامی بھر لی اور چند دن بعد حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف کوچ فرمایا۔ اس مختصر سے تجارتی قافلے میں خدیجہ کا ایک رشتہ دار اور ان کا غلام میسرہ بھی تھا۔ یہ وہی راستہ تھا جہاں 12 سال کی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر کیا تھا، وہی وادیاں، وہی کوہ و دشت۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 25واں سال تھا۔ ذمہ داری، ہوش مندی اور فراست کا آفتاب جبین سعادت آثار سے طلوع ہو رہا تھا۔ قافلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ شام پہنچ گیا۔ یہ کارواں اندھیرے سے بھی گزرا اور چاندنی میں بھی اس نے منزلیں طے کی، دھوپ کی شدت بھی دیکھی اور سائے کی راحت بھی۔ کہیں اتنا چٹیل میدان کے دور دور تک کسی درخت کا نام و نشان نہیں، بس کہیں کہیں غبار آلود جھاڑیاں نظر آتی تھیں، وہ بھی جھلسی ہوئی، جیسے ان میں قوت نمو ہی نہیں ہے، اور کسی جگہ نخلستان کا سلسلہ دور تک چلا جاتا اور آس پاس لہلہاتے کھیت دکھائی دینے لگتے۔ خدیجہ بنت خولید کے رشتہ دار عزیز اور ان کے غلام میسرہ نے اس سفر میں بہت سے عجیب باتیں مشاہدہ کی۔ قدم قدم پر برکتوں کا نزول اور سعادتوں کا ظہور، ایسے واقعات اور آثار جو انہوں نے اس سے پہلے دیکھے نہ سنے تھے۔ ان کی حیرتیں بڑھتی ہی چلی جاتی تھیں، یہاں تک کہ ایک سوکھا پیڑ جس کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز ہو گیا۔ اسی مقام پر نستور نامی راہب رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ پیشن گوئیوں اور مقدس بزرگوں کے اخبار کی روشنی میں اس حقیقت کے اظہار میں تعمیل نہیں کر سکتا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس درخت کے نیچے ایک پیغمبر آ کر قیام کرے گا جس کی برکت سے سوکھی ڈالیاں ہری ہو جائیں گی۔ اس کے ہاتھ میں انجیل کے نوشتے تھے اور انہیں پڑھ پڑھ کر وہ باتیں وہ کہتا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ کے مال تجارت میں توقع سے بہت زیادہ نفع ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مال کی قیمت جوں خدیجہ کو دے دی۔ خدیجہ آپ کی اس دیانت اور راست بازی سے بہت متاثر ہوئیں اور وہ دیکھتی تھیں کہ مکے میں تجارتی کاروبار، لین دین، مول توڑ اور خرید و فروخت پر آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ ہر شخص دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے غصب کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگ عہد و پیمان کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں۔ ان لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دیانت دار، راست بار اور متقی آدمی کا پایا جانا غیر معمولی واقعہ بلکہ معجزہ ہے۔ آپ جب 25 سال کے ہوئے تو خدیجہ نے آپ کو کہلا بھیجا کہ میرا مال آپ تجارت کے لیے جائیں، مجھ بیوہ پر کرم ہوگا۔ آپ راضی ہو گئے اور شام کی طرف خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر کاروبار کے لیے نکلے۔ وہاں پر ایک راستے میں عجیب عجیب چیزیں ان کے غلام میسرہ نے دیکھیں۔
خدیجہ بنت خولد کے غلام میسرہ نے عجیب عجیب چیزیں دیکھیں، قدم قدم پر برکتوں کا نزول ہو رہا تھا، سعادتوں کا ظہور ہو رہا تھا۔ ایسے میں ایک جھاڑ کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں تو وہ جھاڑ سوکھا ہوا تھا، ایک اچانک ہرا بھرا ہو گیا۔ تبھی وہاں کا راہب بولنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں روح قدس کا نزول ہونے والا ہے، مطلب رسول آ گئے ہیں، عن قریب وہ مبعوث ہونے والے ہیں، کیونکہ انہیں بتایا گیا ہے کہ ایک جھاڑ کے نیچے، انجیل میں بتایا گیا تھا کہ پہلے سے کہ ایک سوکھے پیڑ کے نیچے ایک شخص آ کر بیٹھے گا تو وہ جو رسول ہوگا وہی بیٹھے گا، اور جب وہ بیٹھے گا تو اس پیڑ کے پتے اور جھاڑ ہرا بھرا ہو جائے گا۔ مال میں بہت زیادہ منافع ملا اور وہ پورا کا پورا لا کر آپ نے خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے کر دیا۔ اب خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا کہ یہاں تو عرب میں تو لوگ، مکے میں تو لوگ عہد و پیما کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں، اتنی بددیانتی چلتی ہے، اور یہ اتنا راست باز آدمی ہے جو بلکہ اس پورے عرب میں ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ خزیمہ اور میسرہ نے ایک زبان ہو کر حضرت خدیجہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہ کر ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں دیکھی ہیں جو شاید کسی نے سنی بھی نہ ہوں۔ اندھیری راتوں میں روشنی ہو گئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خشک درخت کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور سوکھی ڈالیاں آن کی آن میں لہلہانے لگیں جیسے کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خشک درخت کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور سوکھی ڈالیاں آن کی آن میں لہلہانے لگیں جیسے کسی نے ان پر آب حیات چھڑک دیا۔ ایک واقعہ ہو تو بتائیں، ہم تو راستے بھر ان کے ساتھ خواب دیکھتے رہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کچھ بابرکت ہونے کے باوجود انتہائی خلیق، متواضع، درد مند اور غمگسار ہیں۔ راستے میں ہمیں انہوں نے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دی، نہایت مستعدی کے ساتھ ہر کام خود انجام دیا۔ اتنے درد مند رفیق سفر ہر کسی کو میسر نہیں آتے، اور ان کی پاک بازی اور پرہیزگاری کی تو لفظوں میں تعریف ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ عرب کے جاہل لوگ اپنی شاعری، بہادری اور نصب ناموں پر فخر کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے سب سے بڑا فخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریشی الہاشمی کی ذات ہے۔ مکے کا ہر شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور نیکی کا گرویدہ معترف تھا۔ حضرت خدیجہ کو تجارت کے سلسلے میں آپ کی دیانت کا ذاتی تجربہ بھی ہو گیا۔ پھر حزیمہ اور میسرہ کی عینی شہادتوں نے اس ایقان کو اور زیادہ مستحکم اور پر اثر بنا دیا۔ خدیجہ بیوہ تھی، ان کی دنیا ویران سی تھی، افسردہ اور غمگین تمنائیں، مرجھائے ہوئے احساسات۔ دل و دماغ نے ایک زبان ہو کر کہا، خدیجہ دیکھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریف اور باعزت انسان پورے عرب میں نہیں مل سکتا۔ ان کے پاس پاکیزہ تمناؤں کا پیام بھیج۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تیرے پیام کو قبول کر لیا تو تیری تقدیر کا ستارہ چمک جائے گا۔ خدیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شادی کا پیغام بھیجا، آپ نے قبول فرما لیا۔ آپ اپنے چچا ابو طالب، حمزہ اور دوسرے عزیزوں کو ساتھ لے کر حضرت خدیجہ کے مکان پر پہنچے۔ وہاں پہلے سے اہتمام تھا اور خدیجہ کے عزیز و قارب انتظار میں تھے۔ نکاح ہوا، ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں ابو طالب نے پہلے خدا کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد کہا کہ سارے قریش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پلے کا ایک آدمی نہیں ہے۔ کوئی شخص شرافت و نیکوکاری میں میرے سعید و امین بھتیجے کی برابری نہیں کر سکتا۔ ہاں، مال و دولت میں اس کے پاس نہیں ہے، مگر دولت، روپیہ، پیسہ، خزانے، مال و اسباب تو چلتی پھرتی چھاؤں کی مانند ہیں، آج اس کے پاس کل دوسرے کے پاس، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اصل چیز تو ذاتی شرافت ہے جو ہر حال میں باقی رہے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بالکل نیا دور تھا۔ حضرت خدیجہ بہترین شریک زندگی ثابت ہوئیں، نیک، فرما بردار، اطاعت گزار، شوہر کے دکھ سکھ کی شریک، ہر اعتبار سے ہم خیال۔ وہ کسی بات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ہی نہ کرتیں، ان کی فطرت میں محبت اور وفا سمائی ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توقع سے بہت زیادہ
ہمدرد اور غمگسار پایا۔ وہ جتنا نیک شادی سے پہلے سمجھتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر نیک اور پرہیزگار نکلے۔ ان کی خلوت ہی نہیں، جلوت بھی نیکی، حیا اور عفت سے معمور تھی۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی خدیجۃ الکبریٰ سے ہو گئی ہے۔ اس باب میں حضرت خدیجہ کی رفاقت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکون حاصل ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد، غمگسار اور سچ مچ شریک حیات، سکون و اطمینان اور میل جول کی زندگی، ازواج، مناکحت اور شادی کا لطف ہی میل ملاپ، ایک دوسرے کی ہمدردی اور فکر خیال کی ایک رنگی میں ہے۔ یہ نہ ہو تو جنت بھی جہنم بن کر رہ جاتی ہے۔ شوہر کی اطاعت تدبیر منزل کی بنیاد ہے اور بیوی کی ہمدردی معاشرت کی جان ہے۔ جہاں یہ توازن باقی نہ رہے، وہاں گھریلو زندگی کا نظریہ تہ و بالا ہو جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی زندگی میں توازن کا بہترین نمونہ تھی۔ اب ہم اگلے باب میں وحی کا نزول، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی جبرائیل کے ذریعے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ وحی کا نزول، جسم محتمم بالشان مقصد کی تبلیغ اور تکمیل کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ ان کے ظہور اور اعلان کا زمانہ قریب آتا جا رہا تھا۔ انسانیت کی تاریخ کا آخری اور سب سے زیادہ روشن ورق الٹنے کے لیے قدرت کے ہاتھ جنبش میں آنے والے تھے۔ اندھیرا آپ ہی آپ کپ کپاتا اور سمٹا جا رہا تھا، جیسے اجالے کے لیے جگہ خالی کرنی ہے۔ برائیاں پسینہ پسینہ ہوئی جا رہی تھیں، نیکیوں کا دور شروع ہونے والا تھا۔ گمراہی کی جان لبوں پر آ گئی تھی کہ ہدایت کا ستارہ انقلاب کے جھروکے سے جھانک رہا تھا۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ تبدیلی محسوس کر رہا تھا، اور جب اپنی پوری جوانی پہ آ چکی دنیا جہاں کے واسطے ایک آخری نظام آیا، حق کا پیام فضا میں گونج رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غور و فکر اور استراح کی کیفیت طاری رہنے لگی۔ مکے سے تھوڑی دور پر حرا نام کا ایک غار تھا۔ آپ ستو اور پانی لے کر وہاں چلے جاتے اور کئی دن تک ریاضت و عبادت اور غور و فکر میں ڈوبے رہتے۔ نفس کا یہ مجاہدہ، یہ کیفیت کسی غیبی نمود کی منتظر تھی۔ دل و نگاہ کو نہایت بے چینی کا انتظار تھا۔ طبیعت بہت بے قرار رہتی تھی۔ قلب مبارک کی یہ بے چینی دن رات بڑھتی جا رہی تھی۔ کھانا پانی ختم ہو جاتا، پھر بھی بھوکے پیاسے خدا کی یادگار کی تنہائی میں ہوتی رہتی۔ حقیقت منتظر 40 سال سے جھانک رہی تھی، مگر پورے طور پر مکمل ہو کھل کر سامنے نہ آتی تھی۔ انتظار اور مسلسل انتظار، یہاں تک کہ غار حرا کے اندھیرے میں ایک روشنی نمودار ہوئی۔ ناموس اکبر خدا کا نام پیام لے کر حاضر ہوا، اور اس ربانی پیام کے الفاظ پوری ترتیل کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دہرائے گئے۔ وہی اولین میں خدا کے نام کے ساتھ انسان کی تخلیق کا ذکر تھا، اور وہ اس لیے کہ انسانوں سے خدا کا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کو نبوت عطا ہوئی تھی، اور اسی مقصد عظیم کی تکمیل کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ یہ پیام اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو یقیناً پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ اسی ذات کے قلب پر وقار کی طاقت تھی جو ذمہ داری کے اس بار گراں کو سہ لیا۔ یہ اسی ذات کے قلب پر وقار کی طاقت تھی جو ذمہ داری کے اس بار گراں کو سہ لیا۔ جبرائیل تھے، خدا کا کلام تھا، تجلیاں تھیں، محمد عربی تھے اور غار حرا تھا۔ وحی الہی کی کیفیت محبت وحی کے سوا اور کون بتا سکتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں لفظ کام نہیں دیتے۔ شرح و بیان کا جس جگہ دم گھٹنے لگتا ہے، زبان گنگ ہو جاتی ہے اور قلم کانپ جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے مکان تشریف لائے تو پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ ہیبت الہی سے چہرہ متغیر تھا۔ گھر آتے ہی حضرت خدیجہ سے فرمایا، مجھے چادر اڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ نے جلدی دوڑ کر چادر اٹھائی اور آپ کو اڑھا دی۔ آپ نے پورا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ کی فطرت سلیم نے اس واقعے میں ذرا بھی شک آمیزی محسوس نہیں کی، بلکہ کہا کہ آپ کی ذات بھلائیوں کا سر چشمہ ہے، خدا آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔
پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس، جو ایک خدا شناس بزرگ تھے، لے کر گئی۔ ورقہ نے کہا کہ یہی وہ ناموس ہے جو انبیاء اسرائیل پر نازل ہوا کرتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ نکاح ہو گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ زندگی اچھی سے گزرنے لگی۔ آپ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے، غور و فکر کرتے رہتے۔ عنقریب آپ پر ظہور الہی ہونے والا تھا، وہی آنے والی تھی، وہی کی آمد تھی۔ آپ ستو پانی وغیرہ لے کر غار حرا چلے جاتے اور کئی دن تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے۔ وہیں پر ایک دن جبرائیل کا ظہور ہوا، آپ نے سب سے پہلی قرآنی آیتیں سکھائیں آپ۔ اس وقت آپ کی کیفیت بہت بری ہو رہی تھی۔ پھر وہاں سے واپس گھر آئے، آ کر خدیجہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب چادر اڑائی تو تمام واقعہ سنا دیا۔ آپ بلا تعامل کے آپ ایمان لے آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اب ایک خدا ترس انسان کی نوفل کے پاس لے گئی۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے بھی نبیوں پر اسی طرح کی کیفیت ہوتی تھی، جب ان پر وحی آتی تھی، آپ بھی نبی ہیں۔ اب دوسرا باب 12واں، اعلان حق۔ اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان حق، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حق کا اعلان کیا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اعلان حق اظہار صداقت اور تبلیغ خیر و ہدایت پر منصب نبوت اور فریضہ رسالت کی بنیاد ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کام پر مامور کیے گئے۔ یہ فرض اس قدر اہم اور برتر و عالی ہے، اسی قدر نازک اور دشوار بھی ہے۔ یہاں قدم قدم پر مصیبتوں، رکاوٹوں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاجدار نبوت کی راہ میں کانٹے بھی بچھائے جاتے ہیں، سر پر خاک ڈالی جاتی ہے۔ اظہار حق کی پاداش میں اسے گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں، اور پتھروں کی بارش سے اس کا بدن بھی لہو لہان ہو جاتا ہے، مگر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ صبر و استقامت اور عزیمیت و توکل کی خاص قابلیت اور طاقت عطا فرماتا ہے۔ کوئی مخالفت اس اعلان حق سے نہیں روک سکتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو آواز دی جیسے کوئی خاص اعلان کرنا اور کسی اہم واقعے کی خبر دینا چاہتے ہوں۔ جس نے اس پکار کو سنا، صفا کی طرف چل پڑا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ آج نہ جانے کیوں صفا کی چوٹی سے لوگوں کو پکار رہے ہیں، چلو چل کر دیکھیں آخر کیا معاملہ کیا ہے۔ اور وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم صداقت، متانت اور سنجیدگی میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ انہوں نے کسی خاص بات کی اطلاع دینے کے لیے بلایا ہوگا۔ لوگوں میں یہ تذکرے ہونے لگے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی سے آواز دے رہے ہیں، لوگوں کو جمع ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ وہ اتنا صادق اور امین ہے کہ وہ کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔ چلیے اپن سب جاتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو بلانے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی وقار و متانت اور احساس ذمہ داری کے ساتھ صفا کی چوٹی پر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد قریش کا مجمع تھا۔ سب کی نظریں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھیں کہ نہ جانے کیا کہا جائے گا۔ اس سے پہلے تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع نہیں کیا۔ یہ تو بالکل نئی بات ہے، شاید کسی اہم واقعے کی اطلاع دینا مقصود ہے۔ تمام مجمع گوش بر آواز تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں قلعہ کوہ پر کھڑا ہوں، تم اس کے نیچے ہو، میں پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہا ہوں۔ اگر اچھا میں یہ کہوں کہ ایک ہتھیار بند لشکر دور سے آتا دکھائی دے رہا ہے جو مکہ پر چڑھائی کرے گا تو تم اس کا یقین کر لو گے؟ مجمع سے آواز آئی، سب نے ایک زبان ہو کر پکارا، یقیناً ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ تم جیسے راست باز اور صادق القول کو ہم بھلا جھٹلا سکتے ہیں؟ لوگوں سے ایک مرتبہ امتحانی انداز میں پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں
پہاڑ کے اوپر ہوں اور تم لوگ نیچے ہو، میں اس سے دونوں طرف دیکھ سکتا ہوں۔ میں کہوں کہ کوئی قافلہ مکے پر چڑھائی کرنے آ رہا ہے تو کیا تم اس بات کا یقین کر لو گے؟ مجمع نے کہا ہاں بالکل کریں گے، کیونکہ تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، تم سچ بولنے والے ہو اور راست باز ہو، اس لیے تمہیں ہم جھٹلا نہیں سکیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو سمجھانے کے لیے ایک مثال تھی، تم یقین کر لو کہ موت تمہارے سر پر آ رہی ہے اور تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اے قریشیو، جس طرح تم دنیا اور اس کی چیزوں کو دیکھ رہے ہو، میں اسی طرح عالم آخرت کو دیکھ رہا ہوں۔ اب حضور نے اپنی ایک مثال دی تھی، اب یہاں صحیح بات کی طرف لے آئے کہ موت سامنے کھڑی ہے، تم لوگ جس طرح سامنے کی چیزیں دیکھ رہے ہو، میں آخرت کی چیزیں دیکھ رہا ہوں، عالم آخرت کو دیکھ رہا ہوں، تو مجھ پہ یقین کرو گے یا نہیں؟ کوہ صفا پر اعلان حق کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ عام کر دی، گلی کوچوں اور بازاروں میں، سڑکوں اور چوراہوں پر خدا کا پیغام پہنچاتے۔ مکے ہی کیا سارے عرب ملک کے سامع کے لیے یہ پیام بالکل اجنبی اور نامانوس تھا۔ لوگ نیکی اور ہدایت کی باتوں سے بدکتے تھے، روایتی اور موروثی عقائد قبول حق سے روکتے تھے کہ کہیں عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آ کر اپنے باپ دادا کی دین کو نہ چھوڑ بیٹھنا۔ تمہارے آبا و اجداد بیوقوف نہیں تھے، تم سے زیادہ عقل مند اور صاحب فراست تھے، انہوں نے سوچ سمجھ کر ہی یہ راستہ اختیار کیا تھا۔ جن خداؤں نے صدیوں سے تمہارے حاجت روائی کی ہے، جو تمہارے اڑے وقت کام آئے ہیں، ان سے اس طرح منہ موڑ لینا شان مروت اور احسان شناسی کے خلاف ہے۔ بہادر آدمیوں کی ایک زبان ہوتی ہے، جسے ایک بار بزرگ اور بڑا کہہ دیا، بس ساری عمر اس کی بزرگی کی عزت کرتے رہیں گے۔ ان تصورات اور توہمات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دل تک پہنچ کر واپس کر دیا۔ سب سے پہلے جن نیک بندوں کو ایمان کی توفیق اور اسلام کی سعادت نصیب ہوئی، وہ دیکھیے لوگ اب یہ کرنے لگے کہ آپ کی بات کو جھٹلائے نہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ انہیں یقین تھا، مگر وہ اپنی آبا و اجداد کی باتیں ان کے مذہب سے کیسا ہٹیں یہ سوچ کر وہ کترانے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے کترانے لگے۔ اسی میں جن لوگوں کو ایمان کی توفیق نازل ہوئی، انہیں دیکھیے۔ پہلا ہے آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر بن قحافہ۔ سب سے پہلے آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر نے ایمان لایا۔ بچوں میں سب سے پہلے علی بن ابی طالب، حضرت علی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور بعد میں داماد بھی ہوئے۔ تیسرا، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ بنت خویلد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، انہوں نے ایمان لایا۔ موالی میں سب سے پہلے زید بن حارثہ اور غلاموں میں سب سے پہلے بلال حبشی۔ یہ وہ معتبر نام ہیں جنہوں نے بغیر کسی چہ و چرا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت پر سب سے پہلے صداقت کی مہر لگائی، رضی اللہ تعالیٰ۔ ہاں تو بچوں، اب تک ہم نے جو پڑھا، عبداللہ اور بی بی آمنہ کے بدن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے قبل ہی عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر آپ جب 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کے دادا نے آپ کی کفالت کی۔ پھر 8 سال کے ہوئے آپ تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری لی۔ 12 سال کی عمر میں آپ نے چچا کے ساتھ جب چچا تجارت کے لیے شام کی طرف جا رہے تھے تو آپ بھی ساتھ ہو لیے تھے۔ پھر 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا اور 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی نازل ہوئی غار حرا میں، اور آپ نے اعلان کر دیا نبوت کا اعلان۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سب کو بلانے لگے، عرب کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے لگے، اسلام کی دعوت دینے لگے۔ اب یہاں سے آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، چونکہ ظاہری بات ہے لوگ مخالف تھے، تو آپ
کہ جان کے دشمن ہو گئے۔ اب یہ جو 13واں باب ہے اس میں غموں کا سال، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دو بہت بڑے غم جو ہوئے اسی سال میں ہوئے تھے، تو وہ سال ہی غموں کے سال سے مشہور ہے۔ ان تمام مخالفتوں اور عداوتوں کے باوجود مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جو اس دین حق کو قبول کر لیتا وہ اپنی جگہ خود پیکر تبلیغ اور مجسمہ ہدایت بن جاتا۔ مکے کے گٹا ٹوپ اندھیرے میں اسلام کی روشنی پھیلتی جا رہی تھی۔ اسلام کی ترقی کو دیکھ کر کفار قریش بہت تل ملائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام تو کسی طرح نہیں رکتا، یہ پودا تو مخالفتوں کے اندھیروں میں اور جڑ پکڑتا اور پھیلتا جاتا ہے، اور یہی نہیں اس دین میں نہ جانے کیا لذت ہے۔ جس نے اسے قبول کر لیا بس وہ اسی کا ہو لیا۔ مسلمان سرے راہ پٹتے ہیں، زخم کھاتے ہیں، گھر والے انہیں کھانا کپڑا تک نہیں دیتے، مگر یہ لوگ ایسے دھن کے پکے ہیں کہ ان تمام سختیوں کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کلمہ پڑھتے جاتے ہیں۔ سرداران قریش جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام کو ناکام بنانے کی تدبیریں سوچنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے یہ کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ بہت کچھ سوچ بچار کے بعد آخر یہ طے ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے خاندان کے ساتھ کسی جگہ محصور کر کے سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی جب بندش ہوگی تو بنو ہاشم بھوک و پیاس کی تاب نہ لا کر ہماری ہر شرط مان لیں گے۔ قوم کا دباؤ بہت بری چیز ہے، اچھوں کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ منصور بن اکرمہ نے تمام قبائل کی طرف سے ایک معاہدہ لکھا، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ کو بنو ہاشم قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں، اس وقت تک بنو ہاشم سے نہ کوئی بیاہ شادی کرے گا، نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت ہوگی، نہ ان سے کوئی بولے چلے گا، اور نہ اس خاندان والوں کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز جانے دے گا۔ یہ معاہدہ اونٹ کی کھال پر لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا تاکہ تمام مکہ اس سے آگاہ ہو جائے۔ جو شخص اس معاہدے کو پڑھتا وہ دوسرے سے ذکر کرتا اور دوسرا تیسرے سے۔ اس طرح تمام مکے میں اس کی شہرت ہو گئی کہ بنو ہاشم سے ملنا جلنا، معاملات کرنا اور انہیں کھانے پینے کی چیزیں دینا بہت بڑا قومی جرم ہے۔ قبیلوں کے تمام سردار اس معاہدے میں شریک ہیں، اس لیے ہر قبیلے والے پر ان شرائط کی پابندی ضروری ہے۔ ابو طالب اپنے خاندان سمیت شعیب ابو طالب میں پناہ گزین ہو گئے۔ یہ ایک طرح کی قید تھی۔ اس گھرانے کے کسی آدمی سے کوئی قریشی بات چیت نہ کرتا۔ گلیوں کے موڑوں پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے کہ کوئی شخص ترس کھا کر کھانے پینے کی کوئی چیز بنو ہاشم تک نہ پہنچا آئے۔ شعیب ابو طالب سے آنے جانے والوں کی نقل و حرکت پر کڑی نگرانی رکھی جاتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور ان کے پورے خاندان کو محصور کر دیا گیا، ان کے مکان میں بند کر دیا گیا، اور کڑی نگرانی کرنے لگے کہ کوئی ان کی طرف آئے جائے بھی نہیں، یا کوئی چیز پہنچانے کے لیے، کوئی چیز دینے کے لیے کوئی آنا نہ جانا۔ اس طرح بھوک پیاس کی شدت سے وہ لوگ ہار مان لیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کئی وقت کے فاقے گزرنے لگے۔ صحابہ کرام بھوک سے بے تاب ہو کر درختوں کی پتیاں کھا کر بسر کرتے۔ ایک صحابی کو اتفاق سے گلی میں ایک سوکھا چمڑا مل گیا۔ انہوں نے پانی میں بھگو کر اسے کوٹا اور جب خوب نرم ہو گیا تو اسے حلق سے اتار لیا۔ ہاشمی گھرانے کے پھول سے بچے بھوک کی تاب نہ لا کر روتے تو ان کی آوازیں سن کر کفار قریش خوش ہوتے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے۔ پورے 3 سال اسی عالم میں گزر گئے۔ پریشانیوں کی کوئی انتہا نہ رہی، مصیبتوں کی حد ہو گئی۔ مکے کی بھری بستی میں بنو ہاشم بیگانوں بلکہ اچھوتوں اور قیدیوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، بے کسی اور قسم پرسی کی زندگی، ایسی زندگی جس کے مقابلے میں آدمی خودکشی کو ترجیح دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ قریش نے بنو ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دانے کے لیے ترسا دیا، مگر ان کے اس بات عزم میں فرق نہ آیا۔ بھوک پیاس کی حالت میں بھی وہ اپنے خدا کی حمد و ثنا کرتے رہے۔ ابو طالب کا بڑھاپا تھا، غموں نے ان کو اور نڈھال کر دیا۔ بھتیجے کی حمایت کے سبب ساری قوم مخالف ہو گئی تھی۔ بوڑھی کمزور ہڈیاں تھیں، کب تک بار غم اٹھاتی، ایک بار بیمار پڑ گئے
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق چچا کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا ابن جس خدا نے تجھے رسول بنا کر مبعوث کیا ہے، اس سے میرے اچھے ہو جانے کے لیے دعا کیوں نہیں کرتا؟ چچا آپ کی طرفداری کرنے پر چچا کو بھی محصور کر دیا گیا، انہیں بھی تکلیفیں دینے لگی۔ اب یہ تمام چیزیں بوڑھی ہڈیاں کب تک برداشت کرتی؟ چچا ابو طالب بیمار ہو گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عیادت کے لیے گئے تو کہنے لگے کہ جس خدا نے تجھے مبعوث کیا ہے، رسول بنایا ہے، اس سے دعا کیوں نہیں کرتا میرے اچھے ہونے کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کی اس خواہش کا اشارہ پا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر مقدم کے لیے اجابت خود دوڑی ہوئی آئی، اور ابو طالب تندرست ہو گئے، ان میں توانائی آ گئی جیسے ان کے نحیف جسم میں کسی نے نئے سرے سے جان ڈال دی۔ خوش ہو کر بولے، بھتیجے، خدا تیری بات مانتا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی، اگر آپ بھی خدا کی بات مان لیں اور اس کے کہے کو پورا کر دکھائیں تو وہ بھی آپ کا کہا مانیں۔ چند دن اچھے رہ کر ابو طالب ہی بیمار پڑے۔ زندگی کا آفات سچ مچ لب بام آ گیا۔ بڑھاپے کی اوٹ سے موت جھانکنے لگی۔ سانس کا ڈورا اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ بس ذرا سے جھٹکے کی دیر تھی، پھر قصہ پاک۔ ابو طالب کی بیماری نے قدرے طول کھینچا۔ مکے کے رسم و رواج کے مطابق دوا دارو بھی ہوئی، مگر قدرت ان کی زندگی کے منشور پر خاتمے کی مہر لگا چکی تھی۔ آخرکار بوڑھے ابو طالب نزع کی ہچکیاں لے کر موت کی ابدی نیند سو گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیق اور غمگسار چچا کی موت کا غم ہونا ہی چاہیے تھا، مگر کفار قریش کے گھروں میں خوشی کے چراغ جل رہے تھے اور جشن مسرت ہو رہا تھا کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا سہارا جاتا رہا۔ ابو طالب کی حمایت میں آج تک ابن عبداللہ کے کام آتی رہی، اب موت نے چھین لی، مٹا دی، بلکہ فنا کر دی۔ اول تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی موت سے خود ہی سکتہ خاطر ہو گئے ہوں گے اور ان میں پہلا سا جوش نہ رہا ہوگا، لیکن اب بھی انہوں نے پہلے کی طرح اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں تو ہم ان کا زور توڑ کر رکھ دیں گے۔ یہ ابو طالب کا منہ تھا جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ کی تھوڑی بہت رعایت کر جاتے تھے، اب ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت، درگزر، چشم پوشی اور مروت روانہ رکھی جائے گی۔ چچا کی محبت بھتیجے کے لیے ہر جگہ سپر بن جاتی تھی، مگر اب خود وہ سپر ہی ٹوٹ گئی۔ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو مکے میں جشن ہونے لگا۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ابو طالب کی وجہ سے، ان کی صورت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ چشم پوشی کر لیتے، کچھ مروت کر لیتے، مگر اب وہی نہیں رہے تو ہم کسی قسم کی مروت نہیں کریں گے اور حضور کے ساتھ بہت بے مروتی سے پیش آئیں گے۔ یہ ان لوگوں کی بھول، کم نظری اور کوتاہ اندیشی تھی۔ قدرت ان کی باتوں پر ہنس رہی تھی کہ ارے نادانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ ابو طالب پر نہیں، خدا پر تھا۔ ابو طالب مر گئے مگر خدا زندہ ہے۔ ابو طالب کی موت کا غم ابھی تازہ ہی تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگسار شریک حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ چند دن بیمار رہ کر اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ آگے پیچھے ایک چھوڑ دو غمخوار اور شفیق عزیزوں کا اٹھ جانا کوئی معمولی حادثہ نہ تھا۔ غموں کے دو پہاڑ تھے جو تھوڑے تھوڑے وقفے سے ابن عبداللہ پر ٹوٹ پڑے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان غموں کو صبر اور شکر کے سہارے برداشت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کی بشارت اور اپنے وعدے معیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تھاما، مگر کسی سانحے کو محسوس کر کے اس سے متاثر ہونا انسانی فطرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دھیرے دھیرے حادثوں کا اثر ہوا۔ اس سال کو آپ عام الحزن یعنی غم کا سال فرمایا کرتے تھے۔ ایک تو آپ کے پیارے چچا جنہوں نے آپ کی کفالت کی، ان کا انتقال ہو گیا، پھر اتنی غمگسار، اتنی چاہنے والی شریک حیات کا بھی انتقال ہو گیا، تو آپ بہت زیادہ
غم میں ڈوب گئے، اس کے باوجود آپ نے صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اس سال کو آپ عام الحزن یعنی غموں کا سال فرماتے تھے، چونکہ جو بہت بڑے ساتھ دینے والے تھے آپ کا، ان دونوں کا انتقال ہو گیا تھا اس سال۔ اگلا باب آئندہ جماعت میں پڑھیں گے۔ شکریہ۔